مفتی صاحب مجھے وسوسے آتے ہیں کہ غسل ہوا ہے یا نہیں ہے اور وضو میں، بھائی مجھے بھی آنا شروع ہو جائیں گے خدا کے لیے یار. وسوسے کے مریضوں کے سوال پڑھ پڑھ کے نا آدمی پاگل ہو جاتا ہے. آپ فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں، وہ رکھ کے 25-30 چماٹے مارے گا تو ٹھیک ہو گیا. آپ اس کا علاج میڈیسن سے نہیں ہے. جو وسوسے آ رہے ہیں نا غسل ہوا کہ نہیں ہوا، ایسے آدمی کو واش روم میں گھسیٹ کے نکالو. یہ ایسے وسوسے کے مریض میرے علم میں ہیں پوری ٹینکیاں خالی ہو جاتی ہیں، ان کا غسل نہیں ہوتا. ایک صاحب نے بتایا میری بیٹی کو وسوسے کی بیماری ہے. جب جیسے خواتین مینسز سے پاک ہوتی ہے نا تو غسل کرنا پڑتا ہے تو پوری ٹینکی خالی ہو جاتی ہے. پانی کتنا مشکل سے آ رہا ہے کراچی میں، ٹینکر ڈلوا رہے ہیں لوگ. تو یہ اسی طرح مردوں کو ہو جاتا ہے وسوسہ، غسل نہیں، یہاں سے سوکھا رہ گیا ہوں. وہ یہ بہت خطرناک بیماری ہے، اور یہ میڈیسن سے نہیں، ان کے جب تک چپیٹے نہیں لگیں گے نا، کیونکہ بعض چیزوں کا مارز. حضرت مولانا رشید تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا مجھے ایک دودھ والی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، دودھ والوں گوالے نہیں، اس کو کوئی اور لفظ استعمال کیا پرانی اردو میں، گھوسن تھی شاید، اس کو گھوسن کہتے تھے، جو دودھ بیچا کرتی تھی نا. اس سے مجھے عشق ہو گیا ہے، میں بہت ٹینشن میں رہتا ہوں، ڈپریشن میں ہوں، مجھے یعنی کسی طرح عشق ختم ہو جائے میرا، تو وہ دل سے نکل جائے، ورنہ میرے خیالات میں وہ سما گئی ہے. شادی کا تو چانس ہی نہیں تھا، تو میرے دماغ سے نکلے، میں بہت ٹینشن میں ہوں. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے ہم علاج کرتے ہیں آپ کا. تو علاج میں کچھ پرہیز کرنا پڑے گا. نمبر 1 وہاں جاؤ نہیں اور اسے دیکھو نہیں، جان کر اس کا خیال دل میں نہ لاؤ. کچھ دن تو اس پر عمل کرو، یعنی جان کر نہیں سوچو، اپنے آپ کو مصروف رکھو. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، مجھے تو دودھ پینا نہیں ہوتا پھر بھی میں لینے جاتا ہوں. مجھے دودھ پینے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی میں دودھ خریدنے صرف اس کو دیکھنے کے لیے جاتا ہوں. یہ مجھ سے نہیں ہوگا کہ سوچو نہیں، دیکھو نہیں. تو حضرت پہلے بزرگوں کے لوگ چماٹے کھایا کرتے تھے، بزرگوں کا بڑا احترام تھا کہ یار بزرگ نے ڈانٹ دیا، مار دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب تو وہ احترام باپ کا کی مار کو برداشت نہیں کرتے لوگ. مولوی تھانوی رحمۃ اللہ نے رکھ کے چپیڑ لگایا اس کے. بولا تو پھر میرے پاس علاج کے لیے آیا اور چلاتا کس کی ہے؟ اپنی. دفاع ہو یہاں سے. اگلے دن آیا کہہ رہا ہے عشق اتر گیا. وہ ایک چپیٹے سے عشق اتر گیا، جو آپ نے چپاڑا مارا تھا نا اسی دن کافور ہو گیا عشق. تو بعض چیزوں کا علاج میڈیسن سے یا سمجھانے سے نہیں ہے. وہم کے مریض کو طبیعت سے پکڑ کے کوئی کوٹ دے اپنی ذمہ داری پہ. جو وضو کے لیے بیٹھا ہوا ہے نا وہاں گھنٹے نل کے کھول کے وضو نہیں ہو رہا، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، کوئی کیس نہ بن جائے، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، تو وہ اس کو 2-3 رکھ کے لگاؤ. یہ ماں باپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ یہ مشکل کام ہے. تو ڈاکٹر کو دکھائیں، یا تو ڈاکٹر بھی وہم کا مریض بن جائے گا یا تم ٹھیک ہو جاؤ. والد مرحوم کے گھر کے بارے میں سوال آتا. ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے ورثہ میں ایک بڑے ابے بھائی یہ تو پورا وراثت تھا. والد کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے ورثہ میں والدہ، ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں ہیں. تو والدہ کو 12.5% دے دو، باقی وراثت کے 5 حصے کر دو، ایک حصہ ایک بیٹی کو اور 2 حصے، یعنی 12.5% بیوہ کا حصہ نکالنے کے بعد جو بچے اس کو 5 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں، ایک حصہ ایک بیٹی کا اور 2 حصے ایک بیٹے کے. اس کے بعد ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا جو غیر شادی شدہ تھی، تو بس وہ جب شادی نہیں ہوئی تھی اس کی، تو اس کے تو کوئی وارث ہی نہیں ہے. تو پھر ایسا کر لو کہ 12.5% بیوہ کا حصہ نکالا اور باقی کے 4 حصے کر دیے، 2 حصے بیٹے کو اور ایک حصہ ایک بیٹی. یہ سب بتا دیا میں نے، باقی اسی کی تفصیل ہے. نانا اور نانی کا گھر، یہ گھر بہت لمبا وراثت کا سوال ہے. فون نمبر، کانٹیکٹ نمبر ڈال کے اس کو دارالفتہ میں جمع کرا دیں ہمارے یہاں، دیکھ کے اس کا جواب. اور کوئی یہاں سے کسی نے سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لو بھائی. وہ بھائی پوچھ رہے ہیں جی. نہیں گھڑی بھی ضرورت کی چیز ہے. موبائل بار بار نکال کے دیکھنا پڑتا ہے، اسکرین آن کرنی پہ گھڑی میں یوں دیکھو. اب میرے گھڑی میں بھول کے کہیں رکھ کے بھول گیا ہوں، ہدیہ نہ دے دینا مجھے کوئی. گھڑیاں اپنی مرضی کی اور خوشبو اپنی مرضی کی خریدتا ہے انسان. تو لوگ مجھے جیسی گھڑی ہدیہ دیتے ہیں میں کسی اور کو پارسل کر دیتا ہوں. گھڑی وڑی یہ سب چیزیں اپنی مرضی سے انسان سلیکٹ کرتا ہے، تو اس میں سہولت ہوتی ہے بھائی. گھڑی
یہ ضرورت کی چیز. آنکھوں کا زنا سے غسل فرض نہیں ہوتا. آنکھوں کا زنا ہے کسی غیر عورت کو دیکھ کے اس سے لذت حاصل کرنا. بد نظری جو کر رہے ہوتے ہیں تو غیر عورت کو شہوت کی نیت سے دیکھنا, لذت حاصل کرنا, تو یہ آنکھوں کا زنا ہے. یہ غیر عورت سے مزے لے لے کے باتیں کرنا, یہ زبان اور کانوں کا زنا ہے. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو حضرت عمر کی وفات ہوئی تو شہادت ہوئی تھی, تو حضرت عثمان نے کوئی قرآن خوانی کی؟ تو اس لیے اپنے طور پر انڈیویجولی جو بھی میت کے لیے کوئی بھی نیکی کر سکتا ہے کرے, قرآن خوانیاں نہ کریں. اور رہا یہ مسئلہ 2 مہینے کا راشن غریبوں کو دو, تو یہ بھی غلط ہے. جس نے جو کرنا ہے وراثت تقسیم کریں, پھر جس کا باپ سے جتنا تعلق ہے, جس نے کرنا ہے اپنے طور پہ کرے. اس میں مشورے نہیں دینے چاہیے. بعض دفعہ انسان نہیں چاہتا, وہ دباؤ میں آ جاتا ہے. جس کو چپکے سے کچھ کھلانا ہے, پلانا ہے, صدقہ کرنا ہے, وہ اپنے طور پر کرے. وہ ساری زندگی پڑی ہے, کرتا رہے. 2 مہینے کے راشن کی کوئی قید نہیں. باقی نماز روزوں کا کفارہ, والد صاحب نے اگر وصیت کی تھی تو 1/3 مال سے کفارہ ادا کیا جائے. اگر وصیت نہیں کی تھی تو میری رائے اس میں یہ کہ کفارہ نہ ادا کیا جائے. روزوں کا تو کر دیں, وہ تھوڑے سے ہوتے ہیں. نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ کئی سالوں کی نمازیں ہوتی ہیں, پوری وراثتیں اس نماز کے کفاروں میں نکل جاتی ہے. تو یہ تو فقہا نے احتیاطاً کہہ دیا کہ نماز کا فدیہ دے دینا چاہیے. تو جب واجب بھی نہیں ہے اور شریعت میں کوئی نص بھی موجود نہیں ہے اور وراثت کی تقسیم کی زیادہ اہمیت ہے شریعت میں, تو اس لیے اب 10 سال کی ابا نے نمازیں نہیں پڑھی, 15 سال سے توبہ استغفار کیا جائے ان کے لیے. علماء مفتیان کرام مسئلہ تو بتا دیتے ہیں کہ بہتر ہے اپنے طور پر اگر کوئی نمازوں کا فدیہ دے دے تو اچھی بات ہے. بھائی کہنے کی حد تک تو یوں کہا جاتا ہے اچھی بات ہے. اولاد پہ دباؤ یہ آتا ہے کہ یار میرے باپ کی نمازیں وہ اٹکا ہوا ہوگا, میں نہ دوں تو یہ غیرت کے خلاف ہے. تو اس لیے میں جب فتویٰ دیتا ہوں تو یہی دیتا ہوں, بھائی بس نمازیں نہیں پڑھی, کوئی وصیت بھی نہیں کی تھی, بس توبہ استغفار کرو. کیونکہ وہ مال تمہارا ہے, تم سارا ہی اڑا دو گے, اڑانا تو نہیں صدقہ کر دو گے. تو شریعت میں یا تو نص ہوتی نا اس بارے میں واضح کہ ایسا کرو, یا ترغیب ہوتی تو ہم دیتے ہیں. کوئی ترغیب نہیں ہے. تو اور وراثت کی ایک ویلیو ہے شریعت کی نظر میں, تو اولادوں پہ اتنا دباؤ آتا ہے, وہ کہتے ہیں یار ہم پہ واجب تو نہیں ہے لیکن ابا کی 10 سال کی نمازیں, تو ہم ایسا نہ ہو ابا قیامت کے دن ابا کو کیا منہ دکھائیں گے ہم, ابا کہے گا یار میرے لیے اتنا تو کر لیتے. تو وہ پھر دباؤ میں آ ہی جاتا ہے انسان, غیرت اور اس کے خلاف سمجھتا ہے. تو شریعت میں جب نہیں ہے کوئی, شریعت نے ہمیں نہیں کہا کہ کسی کی نمازیں رہ جائیں تو آپ اس کے لیے پھر اس کے مرنے کے بعد کفارہ دیں. جب نہیں کہا تو بس اس چیپٹر کو ختم کر دیا جائے. ہاں وصیت کی ہو تو وہ تو 1/3 میں پھر نافذ کی جائے گی, وہ تو شریعت کا آرڈر ہے. جب وصیت بھی نہیں کی ہے تو بس پھر نمازوں کا فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہوتا ہے فقہ الواقع, یعنی پریکٹیکل میں کیا چل رہا ہے. ایک ہوتا ہے کتابوں کا فقہ. کتابوں کی حد تک تو فتویٰ یہی ٹھیک ہے, بھئی دے دیں, کیا جا رہا ہے, فرض نہیں ہے لیکن دے دیں ثواب ملے گا. لیکن جب بتایا جاتا ہے نا تو لوگوں پہ بہت بوجھ آتا ہے اس میں, اور لاکھوں روپے ان کے ابا کی نمازوں میں جاتے ہیں. ابا کو چاہیے تھا پڑھ لیتے ہیں نا 10 سال کی نمازیں, اولاد کے پیسوں سے کیوں کر رہے ہیں, پڑھ لے گئے, نہیں پڑھا تو بس توبہ استغفار کریں. اب تو ابا نے نہیں پڑھی نمازیں تو آپ مرنے کے بعد ان کے لیے گڑ گڑائیں, روئیں, توبہ استغفار کریں, اللہ ہمارے ابا کی نمازوں کو معاف کر دے. تو اللہ کہے گا کہ اگر معاف کرنا ہے تو فدیہ دو, تو آپ کہہ دینا کہ اللہ تو کہہ دیتا فدیہ دو تو میں دے دے, تو نے کیوں نہیں کہا, تو نے کیوں نہیں کہا. تو اس سے پتہ چلتا ہے انشاءاللہ اب وہ توبہ استغفار سے امید ہے کہ شاید معاف ہو جائیں. امید ہی کی جا سکتی ہے, یقینی فتویٰ تو نہیں دیا جا سکتا. تو اس لیے والدین جب دنیا سے چلے جائیں تو اگر تھوڑی سی نمازیں ہیں نا 4 دن کی 2 دن کی تو ٹھیک ہے دے دیں, نہیں ہے زیادہ نمازیں تو چھوڑ دیں, بس اس کی فکر چھوڑ دی جائے, بس توبہ استغفار کریں, اس کی فدیے کی فکر نہ کریں. اگر خدا کا وجود ہے تو پھر دنیا میں اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے, غزہ میں بچے مر رہے ہیں, طاقتور غریبوں کا استحصال کر رہا ہے, تو وہ مداخلت کیوں نہیں کرتا, سامنے کیوں نہیں آتا. مداخلت ہے تو اس کی, تبھی تو اس نے کہا لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون, ظالم جو کر رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو. یہ مداخلت کی ہے اللہ نے, تبھی تو یہ آیتیں نازل کی ہیں. یہ اشکال وہ لوگ کر سکتے ہیں جو قرآن کو مانتے نہیں ہیں.
ہم تو مانتے ہیں قرآن کو، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں غافل نہیں ہوں، میں سزا اس لیے نہیں دیتا کہ ایک دن میں نے آزمائش کا، امتحان کا رزلٹ کا رکھا ہوا ہے، قیامت کا دن ہوگا اس دن سب کو لٹکاؤں گا میں۔ سوال ان لوگوں سے ہونا چاہیے جو خدا کو نہیں مانتے، جو خدا کو نہیں مانتے وہ ظالم کو اور مضبوط کر رہے ہیں، کرتا رہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو خدا کو مانتے ہیں نا وہ تو پھر بھی ڈر کے ظلم چھوڑ دیتے ہیں کہ یار اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو اگر خدا کا انکار ہونا تو دنیا میں ظلم کم نہیں ہوگا، اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ بہت سارے ظلم اس چکر میں ہو رہے ہیں کہ لوگ خدا کو مانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ اپنی مثال دیکھ لو، ہم لوگ بیویوں کے حقوق کیوں ادا کر رہے ہیں؟ اگر خدا کا خوف نہ ہو، خدا کی قسم کوئی میاں اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرے گا۔ آپ کہہ سکتے ہو انگریز حق ادا کر رہے ہیں، وہ تو خدا کو نہیں مانتے، حق ادا ہی نہیں کر رہے، وہ انہوں نے حق ہی ختم کر دیا بیوی کا۔ وہ کہتے ہیں بیوی چائے بھی اپنے خرچے پہ پیے گی اور شوہر چائے اپنے خرچے، تو حق کہاں ہے؟ بہت مشکل ہے یار، ایک تو سمجھانا اس زمانے میں، دنیا میں بڑا مشکل کام ہے۔ کسی کو اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے، کسی کو بات سمجھانا مشکل ہے۔ دیکھو گورے گاڈ کو نہیں مانتے نا، مانتے ہیں ایسی فارمیلٹی کے طور پہ، گو مائی گاڈ اس ٹائپ کا مانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں مانتے۔ تو اس لیے انہوں نے حقوق ہی ختم کر دیے ہیں، نہ اولاد کا حق ہے، نہ بیوی کا حق ہے، نہ ماں باپ کا حق ہے، سارے حق مارکیٹ سے کیا کر دیے؟ شارٹ۔ بیوی کا کوئی حق ہی نہیں ہے، نہ عورت پہ شوہر کا کوئی حق ہے وہاں۔ ہمارے یہاں تو حقوق ہیں بھائی، میاں پہ حق کیا ہے؟ میاں کا حق ہے سارا خرچہ کون اٹھائے گا؟ میاں۔ تو اللہ کا خوف ہے تو اٹھا رہے ہیں بھائی، ورنہ پاگلوں میں 4 کا خرچہ اٹھاؤں، میرا دماغ خراب ہے؟ خدا کا خوف نہ ہوتا میں کبھی بھی نہیں اٹھاتا، میں شادیاں ہی نہیں کرتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو شوہر بیویوں کے حقوق ادا کرتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے ہی کرتے ہیں، محبت کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ، لیکن محبت میں اتنے خرچے نہیں اٹھاتا کوئی کسی کے۔ تو یہ اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ نے بول دیا کہ بھائی یہ ہم نے تمہاری کسٹڈی میں اس لیے دی ہے کہ ان کی ساری زندگی کی کفالت تمہارے ذمے ہے، تو گورا نہیں اٹھاتا۔ اور یہ جو لبرل لوگ ہیں نا، یہ تو اب ان کو جاب والی لڑکیاں چاہیے، کیونکہ خدا کا خوف ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم کیوں تمہارا پورا خرچہ اٹھائیں، آدھا تم کماؤ گی آدھا میں۔ تو خدا کا انکار ظلم ہی ظلم ہے یا نہیں ہے؟ بیوی جو تیری بیوی ہے کمبخت، اس کی کمائی پہ تو چاہتا ہے کہ پلے۔ یہ تو مولوی لوگ ہی ہیں جو کہتے ہیں غیرت کے خلاف ہے، وہ اپنا بیوی کا پیسہ کھائے گا۔ تو یہ غیرت محرت اللہ سے ہی آئی ہے، باقی اس لیے دنیا میں ظلم بڑھے گا اگر خدا کا انکار ہوگا، کیونکہ پوچھنے والا پھر جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو اس لیے جو ملحد لوگ ہیں نا ان سے پوچھو، کمبختو تم خدا کا انکار کر کے انسانیت پہ ظلم کو بڑھا رہے ہو، ظلم بڑھا رہے ہو۔ نہ اولاد ماں باپ کی مانے گی، نہ ماں باپ اولاد کے لیے پیدا ہی نہیں کر رہے۔ انگریز، آپ کہہ سکتے ہو انگریز بھی تو اولاد کے حقوق ادا کرتے ہیں، پیدا ہی نہیں کر رہے، حقوق کہاں سے ادا کریں گے؟ تو جو مسلمان مرد ہے اس کی آمدن کا تو سارا حصہ اس کے بیوی بچوں پہ خرچ ہوتا ہے، جو بچ جاتا ہے ماں باپ پہ اور بہن بھائیوں پہ، تھوڑا سا ہی اپنے لیے بچاتا ہی، وہ پراپرٹی بھی وہ بناتا کیوں ہے؟ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے۔ ملحد لوگوں میں اتنا ظرف نہیں ہوتا، ملحد سب کماتا ہے کھاتا ہے، کہتا ہے کوئی بچے پیدا ہی نہیں کرنے ہیں، کہے گا کیوں میں کھاؤں گا، میں کماؤں گا، میرا ہے بس سب کچھ۔ مسلمان کیا کرتا ہے؟ میرا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، سارا میرے ماں باپ کا، میری بیوی کا، میرے بچوں کا۔ میں نے تو بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں پراپرٹی خریدنے ہیں، بھائی کیوں خرید رہے ہو؟ یار بچوں کے کام آئے گی، بچوں کو میں لاوارث نہیں چھوڑنا چاہتا۔ تو یہ جو انسانیت کی فکر کا جذبہ ہے یہ صرف ایمان والوں میں ہوتا ہے، باقی سب منہ کے فائر ہیں، منہ کے فائر ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا میرے وہی مسجد کی تعمیر کے لیے چندے کی ضرورت ہے، کیوں نہیں ضرورت ہے؟ تمہارے ماموں کرائیں گے مسجد کی تعمیر چندے ہی کے بغیر؟ گورنمنٹ تھوڑی پیسہ دیتی ہے مسجدوں کو۔ تو اچھا ہوا مجھے یاد آ گیا، مسجد کی تعمیر کے چندے سے ہماری مسجد بھی تعمیر ہو رہی ہے، چندہ دے دیں، ثواب دارین حاصل کریں۔ ہماری مسجد کی اب تعمیر شروع ہونے والی ہے، یہ فرنٹ ٹوٹے گا آگے جائے گا، کیونکہ ہماری مسجد اب چھوٹی پڑ رہی ہے، جمعے میں تو جگہ ہی نہیں ہوتی، اور اس سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے رمضان میں۔ رمضان میں ہمارے ہاں دنیا بھر سے لوگ چاہتے ہیں اعتکاف میں آ کے بیٹھیں، مگر ہمارے پاس جگہ نہیں ہے۔ 500 لوگوں کو ہم چاہتے ہیں اعتکاف میں بٹھائیں، مگر بٹھاتے ہم 50-100 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں، کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، تو واش روم نہیں ہے اور بھی اسپیس ہی نہیں ہے نا۔
تو رمضان میں بہت رش ہوتا ہے, لوگ تفسیر سننے آتے ہیں, 10 دن چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ اللہ کریں بیٹھ کے مسجد میں, تو جگہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ میرا کلپ بنا کے بھی چلا دیں, تو آپ لوگ چندہ دیں, ثواب ملے گا, نہیں دینا تو جاؤ, تمہاری مرضی, ایسے ہی چلتے رہیں گے, میرا اپنا ذاتی تھوڑی ہے کوئی, تو اللہ کا گھر ہے, یہ ہٹا دینا, نہیں دینا تو جاؤ. غصہ ہو جاتے ہیں لوگ. چل جانے دے یار, یہ بھی جانے دے. تو تمہارا فائدہ ہے, ہمارا نہیں ہے, دین کا فائدہ ہے, دین کے صدقے جاری ہے. تو اس میں اچھا خاصا خرچہ آ رہا ہے, تھوڑا خرچہ نہیں آ رہا, کیونکہ ہم نے اسٹینڈرڈ کی مسجد بنانی ہے, کیونکہ یہ پلر بہت پرانے ہو چکے ہیں. تو باقاعدہ ایک کمپنی کو ہم نے, کنسٹرکشن کی کمپنی کو ہم نے پروجیکٹ دیا ہے. تو ہم جو 3D تصویریں ابھی بنائی ہیں نا ہم نے فیوچر کی الفلاحیہ مسجد, اس کا نقشہ ہی بنوانے میں کئی مہینے لگ گئے ہیں. تو اس کا نقشہ بن چکا ہے, تو وہ ہم نقشے بھی یہاں لگا دیں گے کہ فیوچر میں الفلاحیہ مسجد کا نقشہ کیا ہوگا. اس پورے علاقے میں بیچاری سب سے زیادہ قسم پرسی والی جو مسجد ہے نا حالت ہے, وہ ہماری مسجد کی ہوئی ہوئی ہے. ساری مسجدیں بن گئی ہیں, یہ ہماری مسجد کی حالت بہت بیچاری قسم پرسی کی حالت میں ہے مسجد. تو اس کو بہت اچھا ہم بنا رہے ہیں الحمدللہ, تو بڑھا رہے ہیں آگے. اور یہ وضو خانے ادھر شفٹ ہو جائیں گے, خواتین کے لیے پراپر ایک جگہ ہوگی, الگ نماز کی جگہ ہوگی, اعتکاف کی جگہ, اعتکاف میں تو نہیں بٹھائیں گے ہم خواتین کو, لیکن بیان کی جگہ ہوگی, جو تفسیر سننے کے لیے خواتین آتی ہیں ان کی جگہ ہوگی, وہ پورا سیپریٹ. خواتین جو بیان کے لیے آتی ہیں واش روم نہیں ہے, تو ان کے لیے رومز بنیں گے جن میں ان کے لیے واش روم بھی ہو. پھر تفسیر میں آپ کو پتا ہے کہ تراویح میں بھی بہت سی خواتین آتی ہیں, تو چھوٹا موٹا تبلیغی جماعت والے آتے ٹھہرتے ہیں, ان کے لیے کوئی کمرہ نہیں ہے, ٹھکانہ نہیں ہے. باہر ملکوں سے جماعتیں آئی بھی ہوتی ہیں, بیچارے مسجد میں ہی ٹھہر رہے ہوتے ہیں. اگر کمرہ دے دیں تو کچن نہیں ہے, کچن ہے تو 100 لوگ اس کچن کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تبلیغ والوں کے لیے ایک الگ تمیز سے کمرہ بنانا ہے. جماعتیں آتی ہیں وہ تمیز سے سکون اطمینان کے ساتھ ٹھہریں, ان کے اٹیچ باتھ روم ہو, واش روم ہو, گرم پانی کا انتظام ہو اور کچن ہو. اسی طرح پھر آگے یہاں پر مزید جب یہ مسجد بن جائے گی تو پھر یہاں اسلامی کے اسکول بنائیں یا مدرسہ بنائیں, وہ پھر بات کا مرحلہ ہے. تو یہ لمبے چوڑے پروجیکٹ ہیں جن میں کروڑوں روپے کا خرچہ ہوگا, تو یہ میں نے اپنی جیب سے ادا نہیں کر سکتا. صحیح ہے, تو یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. تو کہاں کیسے کرنا ہے, تو ایم ٹی ایم فاؤنڈیشن کا نمبر یہ کلپ کے ساتھ چلا دیں, ٹھیک ہے. وہ فاؤنڈیشن میں آپ پیسے دے دیں, رسید لے لیں. رمضان کے فوراً بعد ہم نے یہ کام شروع, ابھی ہم اس لیے شروع نہیں کر رہے کہ پھر رمضان میں مسئلہ نہ ہو, ایسا نہ نمازوں کی جگہ نہ ہو. تو رمضان کے فوراً بعد ہم یہ کام شروع کریں گے, اگلے رمضان سے پہلے انشاءاللہ اس کو نمٹا دینا ہے. تو آپ لوگ اس میں تعاون کریں, بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. مفتی سے میرے شور نے مجھ سے آہستہ پڑھنے کو بولا, پکڑے گئے بھائی, یہ تو آہستہ نہیں, جب پکڑے گئے تو آہستہ کیا. یہ بہت لمبا سوال ہے بھائی. یہ پھر یار یہ اتنے لمبے سوال جو ہے نا دارالفتہ میں جمع کرایا کریں. اس خاتون سے کہیں کانٹیکٹ نمبر کوئی بھی اس میں ڈال دیں, اور پھر وہاں گارڈ کو دے دیں, کسی کو بھی دے دیں, تو میں تفصیل سے پڑھ کے اس کا ریٹرن میں جواب لکھ دوں گا. مفتی سے میرا سوال یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں پہلے سے سب کچھ لکھا ہوا ہے, تو جب ہم کوئی گناہ یا ثواب کا کام کرتے ہیں تو اس کے عذاب یا ثواب کیوں ملتا ہے؟ یہ تو کئی دفعہ اس کا جواب دے چکا ہوں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ کو ہمارے بارے میں پہلے سے علم ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے, اور علم میں یہی ہے کہ یہ اپنے اختیار سے نیکی کرے گا, اپنے اختیار سے گناہ کرے گا. ایک آدمی کو, ہمیں تو کسی کا پہلے سے پتہ نہیں ہوتا, لیکن اللہ کا علم تو کامل ہے نا, تو اللہ کو پتا ہوتا ہے میں اس کو دونوں راستے دوں گا, یہ اپنے اختیار سے برائی کے راستے کو اختیار کرے گا. اسی علم کو, وہ علم چینج نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جنت اور جہنم سب پہلے سے لکھی ہوئی ہے. لکھی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے اختیار سے برے کام کرے گا اور جہنم میں جائے گا, اور یہ اپنے اختیار سے اچھے کام کرے گا اور جنت میں جائے گا. تو اختیار ختم نہیں ہو رہا, اختیار تو اور پکا ہو رہا ہے. تو یہ ہم اپنے اختیار سے ہی کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ. ہاں اللہ کا علم وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. اس کا جواب میں کئی بار دے چکا ہوں. غسل کب فرض ہوتا ہے اور غسل کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی من الحق, اللہ تعالی حق بات کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے. تو غسل کے جو مسائل ہیں ان میں بھی بعض دفعہ کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں, لیکن علم کی ایک بات ہے, سیکھنے اور سکھانے میں
حیا اگر کریں گے تو پھر ظاہر ہے ساری زندگی جاہل ہی رہے گا انسان. اور غسل کے مسائل سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ غسل جب فرض ہوتا ہے تو جب تک مکمل غسل نہ ہو آپ کی نماز ادا نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء، حدیث ہے کہ غسل فرض ہوتا ہے خواہش نفس کے ساتھ جسم سے منی خارج ہونے سے. مرد پہ غسل کب فرض ہوگا؟ جب اس کے جسم سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو. منی بالکل سفید رنگ کی چیز ہے. ایک ہوتی ہے مزی. شہوت پیدا ہونے سے اگر کسی کے مرد یا عورت کے صرف رطوبت خارج ہونا شروع ہو گئی اس سے غسل فرض نہیں ہوتا. جب تک مکمل شہوت پوری نہیں ہو جاتی اور مادہ منویہ خارج نہیں ہو جاتا، چاہے احتلام کی صورت میں ہو یا کسی بھی طرح سے ہو. مردوں کے ساتھ چونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے نائٹ فال کی صورت میں، مردوں پر غسل کی یہ صورت بہت زیادہ فرض ہوتی ہے. جیسے ہی بلوغت ہوتی ہے تو احتلام شروع ہو جاتا ہے. ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، بعض نوجوانوں کو روزانہ بھی 2 دفعہ ہوتا ہے. جبکہ خواتین میں یہ والے غسل کی صورت بہت ہی کم ہوتی ہے کہ ان کو نائٹ فال ہو یا اس طرح سے غسل فرض ہو. ہزاروں میں کسی ایک عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ایک صورت تو یہ ہے غسل فرض ہونے کی. دوسری صورت کیا ہے کہ جب انسان اپنی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرے اور انٹرکورس ہو جائے، چاہے اس صورت میں ڈسچارج دونوں میں سے کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن دونوں پہ غسل فرض ہو جائے گا، مرد پہ بھی اور عورت پہ بھی. یہ تو مردوں کے غسل کے فرض ہونے کا. مردوں کے غسل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے رات کو نیند کی اور صبح آپ اٹھے اور آپ نے کپڑوں پہ نشان دیکھا، اب آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ منی کا نشان ہے یا مزی کا ہے، تو بھی آپ پر غسل کرنا فرض ہے. یہی سمجھا جائے گا کہ یہ آپ خواب میں ڈسچارج ہوئے. عورت پر جو غسل فرض ہوتا ہے ایک اور صورت میں ہوتا ہے کہ جب خواتین کو ایام آنا بند ہو جاتے ہیں، حیض یا نفاس سے جب پاک ہو جائیں تو بھی ان پہ غسل فرض ہے. یہ تو غسل کی فرضیت سے متعلق احکام تھے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں غسل سنت ہے، فرض نہیں ہے. جمعہ کے دن غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے. سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ. مؤکدہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کو چھوڑنے کا اگر کوئی معمول بنا لے تو گناہ کا خطرہ ہے اور ایسا شخص قابل ملامت ہے، اسے شریعت ملامت کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے. تو غسل سنت مؤکدہ ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ، چاہے جمعے کے دن ہو یا کسی بھی دن ہو. جو مسلمان ہفتے میں 1 دفعہ بھی نہیں نہاتا، وہ کتنا ہی نیٹ کلین ہو، مگر شریعت کی نظر میں وہ قابل ملامت ہے. اسے تانے دینے چاہیے کہ شرم نہیں آتی ہو مسلمان مگر رہتے ہو بھنگیوں اور چماروں کی طرح. ملامت تو اسی کو کہتے ہیں. اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرۃ، کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ غسل کرے. ہر مسلمان پر لازم ہے، چاہے اس پہ غسل فرض نہ بھی ہو. اور کس دن بہتر ہے؟ جمعہ کے دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے. امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے. لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سنت عمل ہے. غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے. جب ہم مردے کو نہلاتے ہیں تو جو مردے کو نہلائے اس کے لیے بھی خود غسل کرنا افضل ہے، سنت عمل ہے. عید کے دن غسل کرنا سنت عمل ہے. تو یہ وہ تمام مواقع ہیں جن میں غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں. منہ بھر کے قلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک کی جو نرم جگہ ہے یہ اچھی طرح تر ہو جائے، اور پورے جسم پہ 1 مرتبہ پانی بہا دینا کہ جسم میں بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. یہ تو ہے فرض، یعنی یہ کام کسی نے کسی بھی طرح سے کر لیا تو غسل ادا ہو جائے گا، چاہے اس کی نیت غسل کی تھی یا نہیں تھی. کوئی آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے، پھسل کے تالاب میں گر گیا، پورے غوطے کھا کے باہر نکلا،
کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل اس کا ادا ہو جائے گا. البتہ چونکہ نیت نہیں تھی لہذا غسل کا ثواب نہیں ملے گا. ثواب نیت کے بغیر نہیں ملتا انسان. دلائل اس کے الگ موضوع ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ بغیر نیت کے بھی غسل ہو جاتا ہے, لیکن میں نے بتایا دلائل کا سیشن نہیں ہے, اس میں پھر بات لمبی ہو جائے گی. تو یہ تو ہے فرض, پورے جسم پہ پانی بہانا, کلی اور ناک میں پانی. سنت طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے؟ سنت طریقہ جس پہ جو اختیار کرنا چاہیے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے وہ جگہ دھوئیں جہاں نجاست اور ناپاکی لگی ہوئی ہے. نائٹ فال ہوا, کسی کو احتلام ہوا, تو جہاں جہاں گندگی لگی ہے پہلے اس جگہ کو دھوئیں. استنجا کریں, شرمگاہ کو دھوئیں اچھی طرح. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کے بعد ہاتھ دھوئیں اور مکمل وضو کریں جیسے ہم عام حالات میں وضو کرتے ہیں. مکمل وضو کرنے کے بعد دائیں کندھے پہ پانی ڈالا, لیفٹ سائڈ پہ پانی ڈالا. پہلے زمانے میں تو چلو سے غسل ہوتا تھا, ہاتھ دھو لیے تو اب چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے, چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے, پورے جسم پہ ملا جا رہا ہے, اور چلو سے پانی لے کے 3 دفعہ سر پہ ڈالا جا رہا ہے. تو آج کل چلو الو تو ہے نہیں, شاور کے نیچے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ کہ شاور کھولیں, اس میں کھڑے ہو جائیں, سارے چلو اس میں خود بخود ہی ہو جائیں گے, پورے جسم پہ پانی بہہ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جدید چیزیں نہیں تھیں, شیمپو اور صابن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتوں سے غسل کی ترغیب دیا کرتے تھے. بیری کے پتوں کو اگر پانی میں پکایا جائے تو پانی میں میل کچیل صاف کرنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے. ہمارے زمانے میں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے, صابن ملتے ہیں اس سے نہا لے آدمی, نہایا کریں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ آپ لوگوں سے. تو یہ سنت طریقے سے غسل ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سب سے پہلے استنجا کیا, اس کے بعد وضو کر لیا, اس کے بعد غسل کر لیا. اگر کسی نے غسل میں وضو نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی بہا دیا تو بھی اس کا وضو خود بخود ہو جائے گا. اس غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے, کیونکہ بعض لوگ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب غسل کرتے ہیں تو وضو والے اعضاء تو خود بخود اس میں دھل جاتے ہیں. یہ ہے غسل کا طریقہ. وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان چیزوں سے وضو تو بہرحال ٹوٹتا ہی ہے. اس کے علاوہ بھی وضو ٹوٹتا ہے. اس سے پچھلے لیکچر میں نے کچھ تفصیل بتائی تھی کہ نجاست جسم سے کہیں سے بھی خارج ہو جائے یا نجاست نکل کے بہہ پڑے. اگر قضائے حاجت کی جگہوں سے نجاست خارج ہوئی ہے تو نظر بھی آ جائے وضو ٹوٹ جائے گا, اور قضائے حاجت کے علاوہ جگہوں سے اگر نجاست خارج ہوئی ہے, خون وغیرہ ہے جیسے, تو جب تک نکل کے بہے گا نہیں تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے, 3 دفعہ کلی کی جائے, مسواک کی جائے, 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے. پھر پورے چہرے کو, پیشانی یہ جو ہے جہاں سے پیشانی ہماری شروع ہو رہی ہے اور تھوڑی کے نیچے, تھوڑی جہاں ختم ہو رہی ہے, اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 4 اعضاء ہیں وضو میں دھونا فرض ہیں. 1 چہرہ, نمبر 2 بازو, نمبر 3 سر کا مسا, چوتھائی سر, اور نمبر 4 پاؤں کو دھونا. اس کی دلیل قرآن مجید کی مشہور آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو جب نماز کا ارادہ ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو, سر کا مسا کرو اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو. دھونے کا حکم ہے قرآن مجید میں. البتہ سر کے بارے میں یہ نہیں آئے پورے سر کا مسا کرو, بلکہ آ رہا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. با کا لفظ ہے, با آتی ہے تبعیض کے لیے کہ سر کے بعض حصے کا مسا. اب بعض حصے کا قرآن حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں ہے, تو اس میں فقہاء کرام کے اجتہادات ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں تھوڑا سا بھی ٹچ کر لیا سر کو ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں, کم از کم 1/4 کا ہونا ضروری ہے. سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں, ان دلائل میں نہیں جاتا. فقہ حنفی کو جو فالو کرنے والے ہیں تو ان کو چاہیے کم از کم 1/4 سر کا مسا. یہ فرض ہونے کے لیے ضروری, مگر سنت کیا ہے؟ پورے سر کا مسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو بھگو کے پورے سر کا مسا کرتے تھے ایسے. سمجھ رہے بات کو؟ اور مسا کے جو یہ ٹیکنیکل طریقے ہیں کہ آپ یوں پہلے انگلی بنائیں, پھر یوں لے کر جائیں, پھر یوں گھما کے لائیں, پھر یوں, یہ ٹیکنیکل طریقے حدیث سے ثابت نہیں. مسا کا طریقہ کیا ہے؟ بھیگا ہوا ہاتھ لے کے ایسے پورے سر کو ہو گیا. پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ یوں لے جاؤ, اور یہ بھی ہے کہ 2 واپس بھی لے کر آؤ, دونوں طرح سے ثابت. تو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یوں لے جائیں, اور ایسے بھی کر سکتے ہیں لے کے جائیں اور پھر واپس بھی لے آئیں, دونوں طریقے جائز ہیں. لیکن کم از کم سنت اتنی ہے کہ پورے سر کا مسا ہونا چاہیے.
بعض لوگوں کو شو مارنے کا شوق ہوتا ہے، اگر وہ واپس لائیں تو بال ان کے خراب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا، تو پھر ایسے لوگ صرف یوں ہی لے جائیں کافی ہے. افضل تو یہ کہ یوں بھی لے جائیں، دونوں طرح سے صحیح ہے، بہرحال دونوں حدیث سے ثابت ہیں. سمجھ رہے بات کو. اور یہاں ایک اہم مسئلہ بتا دوں، قرآن مجید نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، پاؤں پہ مسح کرنے کا حکم نہیں دیا. اور حدیث میں خفین پر مسح کرنے کا حکم ہے. تو قرآن اور حدیث کو فقہا نے جمع کیا ہے، لہذا وہ موزے جن میں آسانی سے پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں ان میں چاروں ائمہ کے نزدیک پاؤں پہ مسح کرنا جائز نہیں. سعودی عرب میں جو بعض سلفی حضرات اور یہاں ہمارے ہاں بھی اہل حدیث حضرات نے عام موزوں پر بھی جو مسح کی ایک روایت ڈال دی ہے، اسلاف میں، تابعین، تبع تابعین میں اور چاروں ائمہ کے مذاہب میں اس کا ثبوت نہیں ملتا. اگر اسلاف میں کوئی قائل بھی ہے تو ایک شاذ قول، اکا دکا قول ملتا ہے، ورنہ یہ ائمہ اربعہ کے مذہب کے خلاف ہے. اور جو احادیث جو نقل ہوتی ہیں صحیح سند کے ساتھ ان کے بھی خلاف اور قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہے. اس لیے کسی نے عام ساکس پہ اگر مسح کر لیا، جو عام طور پہ آفس پہن کے جاتے ہیں لوگ، اس میں تو پاؤں، آپ اگر ساکس کو پانی کے نیچے رکھیں پورا پاؤں دھل جائے گا آرام سے. تو وہاں کیا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کے حکم کی مخالفت لازم آ رہی ہے، آپ پاؤں دھو نہیں رہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں نماز ادا نہیں ہوگی. سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات نماز پڑھاتے ہیں، وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ عام ساکس پہ مسح کر کے نماز پڑھا لیتے ہیں. تو فتویٰ اسی پر ہے کہ ان کی اگر کسی کو یقین ہے کہ اس نے عام ساکس پہ مسح کر کے نماز پڑھائی ہے تو اس کے پیچھے نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کے مطابق اس کا وضو ہوا ہی نہیں ہے. صدیوں تک کوئی بھی اس قول کا قائل نہیں رہا ہے کہ عام ساکس پہ بھی مسح ہو جاتا ہے. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ 7ویں صدی میں اس کے قائل تھے، اور تابعین میں اکا دکا قول ملتے ہیں اس کے، لیکن شاذ قول ہیں، مرجوح قول ہیں جن پر امت نے فتویٰ نہیں دیا. اور اب سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات اس کے قائل ہیں. ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی چونکہ اکثر سعودی عرب کے سلفی حضرات ہی کو فالو کرتے ہیں تو انہوں نے بھی وہیں سے یہ فتویٰ لیا ہے. لیکن ائمہ اربعہ کے مذہب میں اور دلائل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مذہب کمزور ہے. قرآن نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا، آپ دھوئیں گے پاؤں جب تک دھونا ممکن ہے. چمڑے کے موزے ہیں ان کو دھونا ممکن نہیں ہے اتارے بغیر، لہذا ان موزوں کے اوپر مسح ہو جائے گا. تو اس سے قرآن پر بھی عمل ہو جائے گا اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا. دوران غسل کانوں کے چھید میں پانی پہنچانا. بلقیس بانو انڈیا سے پوچھتی ہیں، عورتیں کانوں میں بالیاں پہننے کے لیے جو کان چھدواتی ہیں، اگر اس سوراخ میں پانی نہ جائے تو کافی مشکل ہوتی ہے، جو کہ کافی مشکل ہوتا ہے یعنی پانی پہنچانا، تو کیا غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ غسل نہیں ہوگا، اس سوراخ میں پانی پہنچانا ضروری ہے. نیل پالش لگا کر وضو کرنے کا حکم. اگر عورتوں نے میک اپ کیا ہوا ہو پھر ان کے ناخن پر نیل پالش لگی ہوئی ہو تو کیا اس حالت میں وضو کر سکتے ہیں یا ان سب کو ہٹا کر وضو کرنا ہوگا؟ زوجہ عبد الباسط سکھر سے. نیل پالش جو نارملی آتی ہے اس میں پانی نہیں جاتا تو اس کو ہٹا کر وضو کرنا ہوگا. باقی میک اپ تو جہاں تک ہمیں معلومات ہیں اس میں پانی چلا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا میک اپ ہے جس کی باقاعدہ تہ جم رہی ہے اور اس پہ پانی نہیں جا رہا، اور اس کا طریقہ میں بتاتے رہتا ہوں کہ کاغذ پہ اس کو لگائیں اور دیکھیں اس کے اندر پانی کا ٹپکا گرا کے پانی اس میں جذب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وضو ہو جائے گا، نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کہ چہرے پر بھی جب یہ میک اپ لگا ہوگا تو پانی اس میں نہیں جا رہا، ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا. نیل پالش کا کچھ حصہ رہ گیا تو نماز اور غسل کا حکم. بنت عبد المنعم کراچی سے. کیا اگر کسی حائضہ عورت نے نیل پالش لگائی اور پاک ہونے کے بعد یا 1-2 دن کے بعد دیکھا کہ نیل پالش کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے، کیا نمازیں اور غسل دہرانا ہوگا اور روزے کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، دہرانا ہوگا، کیونکہ اتنا سا بھی اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو نہ وضو ہوتا ہے اور نہ غسل ہوتا ہے. غسل کے وقت کان کی بالیاں اتارنا ضروری ہے کیا؟ حیض کی حالت میں کانوں میں جو بالیاں پہنی جاتی ہیں یا ناک میں پہنا جاتا ہے، کیا غسل کرتے وقت اس کو دھونا لازمی ہے؟ بنت عنایت ڈیرہ اسماعیل خان. جی ہاں، دھونا لازمی ہے. اگر ہلانے سے پانی اندر پہنچ جاتا ہے تو نکالنا ضروری نہیں ہے. اگر ہلائے بغیر، یعنی وہ جو ناک میں ہے یا کان میں بالی ہے اس کو نکالے بغیر سوراخ میں پانی نہیں پہنچتا تو پھر اس کو دھونا لازم ہے، یعنی اس کو کھولنا اور پانی پہنچانا لازم ہے. وہمی نہ بنے، تھوڑا سا بھی یوں کریں تو پانی پہنچ جاتا ہے آرام سے. اس کو ہلا لیں اچھی طریقے سے، بالی کو. کانوں میں جو خواتین کے بالیاں ہوتی ہیں، پانی کا چھینٹا ڈال کے نا اچھی طرح سے بالی کو ہلا لیا جائے اور پانی پھینکا جائے تو پانی پہنچ جاتا ہے. غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بنت یوسف.
غسل میں پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، پھر تمام بدن پر پانی ڈالیں. کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں پھر کلی کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ میں صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں کیونکہ غلط طریقہ انہوں نے کچھ غلط اور صحیح طریقے مکس کر کے لکھے ہوئے. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد جہاں گندگی یا نجاست لگی ہے وہ گندگی اور نجاست اچھی طرح دھوئیں اور استنجا کریں. اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں جیسے ہم پراپر وضو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ڈالیں. یہ طریقہ ہے وضو کا، غسل کا. لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی ڈال کے بہا دیا تو بھی غسل ہو جائے گا اور وضو بھی خود بخود ہو جائے گا اس میں. لیکن سنت طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا.